آپریشن رجیم ریورس چینج کی کہانی۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، ایک صحافی دعویٰ کر چکے ہیں کہ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ آپریشن رجیم چینج ریورس ہونے جا رہا ہے۔ اب پہلے جیسے حالات نہیں رہے۔ اس حوالے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے ریٹائرڈ فوجی افسران تھے جن پر پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ ٹی وی چینلز کے پروگرامز میں آ کر اپنا تجزیہ نہیں دے سکتے، کچھ کی پینشن مراد تک بند کر دی گئی تھی اور ان کو سخت احکامات دیے جا چکے تھے کہ آپ سیاست سے دور رہیں۔ جنرل باجوہ کے دور میں یہ احکامات جاری ہوئے تھے، اب وہ تمام ریورس ہو چکے ہیں اور اس کی گواہی تمام ریٹائرڈ فوجی افسران بذات خود دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں ہم پر بہت زیادہ پابندیاں لگ چکی تھیں۔ اب ایک اور جنرل نے سامنے آ کر کہا ہے سب آرمی چیفز کا بے شک ٹرائل کیا جائے، میں اگر اس میں شامل ہوں میرا بھی کیا جائے۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ نے اس حوالے سے ٹی وی پروگرام کے اندر انکشاف کیا اور آرمی چیف سے کہا بے شک سب کا ٹرائل کر دیں، مجھے بھی اس میں شامل کر لیں۔ اس دفعہ کچھ مختلف ہے۔ آرمی چیف باجوہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ثاقب نثار سے، دوسری طرف جنرل فیض حمید کی بھی ملاقاتوں کی خبر آئی ہے کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں میں جا کر شاید سیاست میں آنا چاہتے ہیں، مگر فیض حمید کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کا ابھی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سب سے ضروری اس ٹائم جنرل باجوہ کی چودھری ثاقب نثار جو کہ سابق چیف جسٹس آف سپریم کورٹ تھے، ان سے ملاقات ہے اور کہا جا رہا ہے ساری بات اس ملاقات کے اندر ہی چھپی ہے۔ کچھ ادھورے کام تھے، کچھ وعدے تھے جن کو پورا نہیں کیا گیا اور معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ صابر شاکر نے کہا کہ آپریشن رجیم چینج ریورس ہوگا اور یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا انکشافات کیے اس حوالے سے، ان کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں۔ سیدھا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میری بھی کچھ بات ہوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے، یعنی کہ ریٹائرڈ افسران سے بات ہوئی، ریٹائرڈ بزرگوں سے بات ہوئی، ان سے بھی میں نے پوچھا کہ یہ اتنی زیادہ بہت زیادہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پاسبل نہیں ہے کہ باجوہ صاحب کی پالیسیز کو لے کے آگے بڑھا جائے، اور انہوں نے کہا باجوہ صاحب کی پالیسی واسطے بائی دا وے انہوں نے کہا ہے کیا تھی، باجوہ ڈاکٹر کیا تھا، انہوں نے تو ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اور ایک ایسا ٹولہ لا کے بٹھا دیا جو حکومت اس نے پہلے سے زیادہ تباہ کاریاں مچا دی ہیں، اور اس وقت پاکستان کا شمار دنیا کے مہنگے ترین ملکوں میں ہونے لگا ہے، اور ایشیا میں جو ہے ایشیا میں یہ پاکستان جو ہے وہ دوسرا ملک بن گیا ہے، اور اوور آل جو ہے وہ 14واں ملک ہے پاکستان دنیا بھر میں مہنگائی کے اعتبار سے، اور صورتحال اتنی خراب اور پیچیدہ ہو چکی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ طے ہوا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا، یعنی مفتاح اسماعیل نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی پوری نہیں ہو سکی اور اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور پھر ڈار صاحب آ گئے، اور ڈار صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ڈار صاحب نے بھی کوئی تیر نہیں مارا اور وہ بھی اپنی پرانی ڈگر پہ چل رہے ہیں اور معاملہ پہلے سے کہیں زیادہ اور ملک ڈیفالٹ کے قریب، تو اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے انہوں نے کہا۔ اور پھر یہ کہ اعظم سواتی والا معاملہ جو ہے وہ بدستور پھنسا ہوا ہے، اعظم سواتی صاحب معاملہ، اور وہ حل نہیں ہو رہا، اور اس میں جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں اب تک وہ نظر نہیں آ رہی، اور پھر یہ ہے کہ ان کی ضمانت اور ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ ود ان آرمی بھی کوئی اچھی چیزیں ان کو نہیں گردانا جا رہا، یہ بہت ہی اس کا امپیکٹ خراب ہوا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی جنرل غلام مصطفیٰ وہ بہت ہی قابل احترام ہے، انہوں نے تو بہت ہی آگے کی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سن رہا تھا ان کو، اسرار کسانہ صاحب کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ باجوہ نے تو اپنا جرم کا اعتراف کر لیا ہے، باجوہ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب تو مان گئے ہیں کہ وہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے حکومت کا تختہ الٹا گیا، پالیٹکس میں انوالومنٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے اپنے جرائم تسلیم کی ہیں، اور پھر جو اس وقت ملک کی تباہی ہوئی ہے 9 اور 10 اپریل کے بعد سے لے کے آج تک، تو یہ تباہی جو ہے از خود جب باجوہ صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، تو اس کے بعد تو وہ بچ ہی نہیں سکتے۔ اور جنرل غلام مصطفیٰ نے کہا کہ جو کچھ اس وقت 75 ایئرز 75 سالوں میں جو ملٹری رولرز نے کیا ہے، جو ڈکٹیٹرز نے کیا ہے، فوجی ڈکٹیٹرز ہیں، وہ سب کے سب ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ان کا حساب ہونا چاہیے، وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی اس میں شامل ہوں تو مجھے بھی سزائے موت دی جائے اور میں سزائے موت لینے کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے اگر جرم کیا ہے، اعتراف جرم ہے، ان کو بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جانا چاہیے، جب تک وہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا نہیں جائے گا، ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، تب تک یہ جو ملٹری انٹروین ہے یہ چلتی رہے گی، یہ فوجی مداخلت چلتی رہے گی، اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات جو ہے وہ بڑے کلیئرلی انہوں نے واضح طور پہ بتائی ہے، تو یہ تو ہے۔
اور انہوں نے کہا کہ ود ان رینکس جو ہے انہوں نے کہا کہ سوچ وہی ہے کہ باجوہ صاحب سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، باجوہ صاحب سے جان چھڑوائی جائے. باجوہ ڈاکٹرائن، انہوں نے کہا کوئی باجوہ ڈاکٹرائن نہیں تھا، یہ سارے کا سارا ایک نظروں کا دھوکہ تھا، اور یہ نظروں کا دھوکہ انہوں نے کہا کہ میڈیا کے ساتھ بھی ہوا اور ہمارے ساتھ بھی ہوا، یعنی کہ